ایک کتاب ہے گلدستہ احادیث، اس کے اندر ایک بڑے تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے، محمد ابن مسلمہ۔ یاد رکھنا، محمد ابن مسلمہ نام کے ایک صحابی بھی ہے اور محمد ابن مسلمہ نام کی تابعی یا تبع تابعین میں سے بھی ہے۔ 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اچانک والدہ بیمار ہوئی، آخری سانسیں لینے لگی، تو محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے قریب میں بیٹھ کر سرحانے بیٹھ کر کلمہ تلقین کرنے لگے۔ کلمہ تلقین کرتے رہے، والدہ کا انتقال کرنے پر ہوا، دوڑے مسجد کی طرف، لیکن جب مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ تو محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ 40 سال کے بعد تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی تھی، آج تو میری جماعت چھوٹ گئی۔ بہت روئے۔ دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ یار حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا انہوں نے۔ 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک غیبی آواز آئی۔ کیا غیبی آواز آئی؟ ما تصنع بتأمین الملائکہ۔ کہا کہ اے محمد، جب تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور امام کہتا تھا وَلَضَّالِّينَ، تو اس وقت تو آمین کہتا تھا، تیری آمین کے ساتھ فرشتے آمین کہتے تھے۔ یہ 25 مرتبہ نماز پڑھی، فرشتے کی آمین تو ملی ہی نہیں تجھے، فرشتے کی آمین سے تو محروم رہا۔ اور فرشتے کی آمین جس کو ملتی ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے۔ حدیث ہے من وافق تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ 25 مرتبہ نماز پڑھی لیکن فرشتے کی آمین تو نہیں ملی۔ سوچو ہم نے کتنی آمینیں چھوڑی فرشتوں کی۔ کوئی غم نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے، 2 رکعتیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے دربار کا کوئی ادب نہیں، کوئی خوف نہیں، سب کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ حس جیسے ختم ہو چکی ہو ہمارے اندر سے کہ اللہ میری نمازیں جا رہی ہے، کہ اللہ میری تکبیر جا رہی ہے، مجھے آمین نہیں مل رہی ہے فرشتوں کی، میں اتنا محروم ہو گیا۔ اللہ نہیں، اللہ مجھے محرومی سے بچا، اللہ مجھے محرومی سے بچا۔ بار بار اللہ سے مانگیے، رمضان سے پہلے اتنی توبہ کیجئے کہ رمضان میں ہماری ایک بھی نماز بغیر تکبیر کے نہیں ہونی چاہیے۔ کریں گے نا بھائی؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ رمضان میں 5 نمازیں پڑھیں گے، اس کا ہم ابھی سے اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا اگر رمضان میں آپ کو مل گئی نا۔ لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں مفتی صاحب 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں گے نا تو 2 بشارتیں ہیں نا، ایک تو نفاق سے بری اور اللہ جنت کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں ہاں ہے، یہ ہے، یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے محلے کی مسجد میں 40 نمازیں نہیں 40 دن تک کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوگی، اللہ اسے بھی نفاق سے نجات عطا فرمائیں گے اور جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو معاشرے کی مسجد میں بھی یہ فضیلت ہے، صرف مسجد نبوی کی مسجد میں نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلت اس مسجد میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مانگنے کی ضرورت ہے اس وقت، ہم اپنے لیے بھی مانگے، خاص کر اہل غزہ کے لیے مانگے۔ سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو ظالم طاقتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس جگہ کو تفریح گاہ بنائے، حالانکہ یہ اس کا خواب ہے۔ یہ خواب اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال پہلے اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ اگر دنیا کی سپر پاور طاقتیں یہ سمجھتی ہو کہ فلسطین کے لوگ فلسطین کی سرزمین چھوڑ کر کسی اور جگہ بس جائیں گے تو یہ ان کا خواب ہے۔ فلسطینی لوگ جس طرح جینا جانتے ہیں اسی طرح اللہ کے نام پر سر کٹانا بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ اسی سرزمین سے جڑے رہیں گے، اسی سرزمین سے چپکے رہیں گے، اسی سرزمین سے ان کا رشتہ ہے اور رشتہ قیامت تک رہے گا۔ اور آقا نے کہہ دیا تھا کہ یہ قیامت سے پہلے مجاہدین کا مرکز رہے گا۔ شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کر عجیب بات میں آپ کو سنا رہا ہوں،
یہ بات میں نے کہیں سنائی نہیں ہے، لیکن آج آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ شیخ احمد یاسین جو حماس کے بانی تھے، حرکت المقاومت الاسلامیہ جس کا فل نام ہے، حرکت المقاومت الاسلامیہ کے جو بانی تھے، ان سے کسی نے کہا، انٹرویو لینے والے نے، کیا حضرت یہ حالات کب تک رہیں گے؟ تو حضرت نے 2027 تک کا بتایا تھا۔ ہم ان کی بات کو وحی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید مانتے ہیں کہ شیخ احمد یاسین نے جب کہا 2027 میں باطل طاقتوں کا اللہ فلسطین کی سرزمین سے نام و نشان مٹا دے گا، تو کہا دلیل کیا ہے، وجہ؟ تو کہا قرآن نے کہا ہے کہ 40 سال اہمیت کے حامل ہے۔ فرمایا 40 سال تک ہم آپس میں لڑتے رہیں، اور پھر 40 سال کے بعد ہم نے ایسے حالات سہے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے کسی انسان نے ایسے حالات نہیں سہے ہیں۔ اس کے بعد 40 سال شروع ہوں گے، اور وہ 40 سال اسلام کے ہوں گے، مسلمانوں کے ہوں گے۔ ہم اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اب باطل کے مٹنے کا وقت سرزمین شام کے اندر آ چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باطل دنیا سے مٹے گا، سرزمین شام جس کو میرے آقا نے مجاہدین کا مرکز قرار دیا ہے، وہ مجاہدین کا مرکز بنے گا، اس لیے کہ آقا نے کہا ہے 100% بات صحیح ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ بولو بھائی انشاءاللہ۔